بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر کا یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ کچھ اصولوں، کچھ خواہشات اور کچھ خوابوں کے زیر اثر قائم کیا گیا تھا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ آزاد کشمیر میں آج بڑے پیمانے پہ ایک تعمیر و ترقی تو نظر آ رہی ہے اگر ہم گزشتہ دہائیوں کے آئینے میں اس کا جائزہ لیں، لیکن کچھ اقدار، کچھ روایات اور کچھ جو سیاسی اس کی جو اصول و ضوابط تھے، ان میں یوں لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو معاشرہ ہے وہ ترقی معکوس کا شکار ہے۔ وہاں یہ سفر جو ہے، جو آگے کی طرف جانا چاہیے تھا شعوری اعتبار سے، وہ زوال کی راہوں پر کی طرف جا رہا ہے اور معاشرہ سیاسی طور پر زوال کی راہوں پر گامزن ہے۔ اس سارے سفر پر اور یہ جو ایک زوال آیا ہے آزاد کشمیر کی سیاسی اقدار میں، اس پر گہری نظر رکھنے والی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو 5 دہائیوں سے طالب علم کے سیاسی رہنما کے طور پہ اور اس کے بعد عملی سیاست میں انہوں نے سرگرم حصہ لیا، کئی سیاسی تحریکوں میں بڑا جاندار اور قائدانہ کردار ادا کیا، اور آج بھی وہ کسی نہ کسی انداز سے سیاست کے میدان میں سرگرم عمل ہے۔ آزاد کشمیر کی سینئر سیاسی شخصیت جناب زاہد امین ایڈوکیٹ، ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آزاد کشمیر نے یہ جو ترقی معکوس کی راہ ہے یہ کیوں اپنائی، کیسے اپنائی، اور کیا اس کے اندر اس کے بعد ہمیں سرنگ کی دوسری جانب کوئی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے۔ زاہد امین صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ زاہد صاحب، آپ کی جو یہ آج کی نشست ہے، یہ آپ کی سوشل میڈیا ایک سٹیٹمنٹ تھی، بڑی اہمیت کی حامل اور بڑی معنی خیز تھی، جس نے مجھے مجبور کیا کہ آج کی اس نشست کا آپ کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ 80s کی اوائل کی بات ہے کہ جب ہم نے آپ کی ایک تقریر سنی کالج کے زمانے میں، اور آپ اس وقت ایک آئیڈیلزم کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، آزاد کشمیر میں کچھ آئیڈیلز کی بات کرتے تھے، کچھ اقدار کی بات کر رہے تھے۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں ایک ایسی سیاسی قوت کی ضرورت تھی کہ جو یہاں کے پہاڑوں سے، یہاں کی مٹی سے اٹھی ہوئی ہو اور جسے اچھرا سے اور لاڑکانہ سے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، سے احکامات نہ لینے پڑیں اور یہاں کی مقامی ضرورتوں کو وہ مد نظر رکھ کر اپنے فیصلے کریں۔ آج 5 دہائیوں کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس آئیڈیل میں کیا تبدیلی آئی ہے اور کیا یہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ہوا ہے؟ شکریہ۔ جو نئی نسل ہوتی ہے اور ہم بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں، اس کے اپنے سپنے ہوتے ہیں، اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے سارے سپنوں کی تو تعبیر نہیں ہوتی، درست۔ اور یہ ایک سفر ہے، چلتا رہا۔ آج البتہ جب ہم جس مرحلے پر ہیں، جولائی 2025 میں، تو جب ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں خرابی تب بھی نظر آ رہی تھی جس کے خلاف تب بھی ہم بولتے تھے، خرابی آج بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ تب بہت آئیڈیل سب اچھا تھا، آج جو ہے وہ بہت زیادہ تنزلی ہے، آج بہت زیادہ انحطاط ہے، بہت زیادہ سیاسی اخلاقی گراوٹ ہے۔ آج اس لیے الارمنگ ہے۔ تو میں نے جو میرے من میں آیا وہ میں نے سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، اس کو آپ جائز استعمال کریں، اس پہ دے دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 لاکھ لوگ شہید ہو جائیں مقبوضہ کشمیر کے مقتل میں، اور آزاد کشمیر کی نئی نسل پوری رات چیختی رہی۔ آپ نے پچھلے عرصہ دیکھا، درست، وہ چلاتی رہی، فریاد کرتی رہی، گھروں سے کھائے پیے بغیر آ کے باہر نکل کر اپنے حقوق کی جدوجہد کرتی رہی۔ تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایسے حالت میں کوئی جا رہا ہے تو وہ چودھری ریاض صاحب کے پاس جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس جا رہا ہے، وہاں سے فیصلے کرواتا ہے، وہ ہدایت کرتے ہیں کہ یہ وزیر آ جائے، یہ نہیں آئے گا۔ درست۔ کچھ اٹھتے ہیں تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، وہ ان کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ ہیں کون؟ اور پھر دوسرے امیر مقام صاحب ہیں، وہ آزاد کشمیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان سے رہنمائی لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ایک مسابقت ہے، ایک دوڑ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کی قیمتی قربانیاں دینے کے باوجود اور آزاد کشمیر میں اتنی بڑی جمہوری عوامی تحریک چلانے کے باوجود ہماری سیاست اندر سے جو تو اتنی بوسیدہ ہے، اتنی سڑیل ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اپنے فیصلوں کے لیے اپنی بنیادوں پر خود بات کرنی چاہیے۔ وہ کیوں جاتے ہیں رانا ثناء اللہ کے پاس؟ وہ کیوں جاتے ہیں امیر مقام کے پاس؟
وہ کیوں جاتے ہیں محترمہ فریال تالپور تو صاحبہ یہ کے سپیس پاس؟ کس نے ختم کی سیاستدانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی؟ اور کیا جب آپ ریاستی سیاست کی بات کرتے تھے، ریاستی تشخص کی اور جماعتوں کی بات کرتے تھے، اس وقت بھی یعنی کتنے فیصلے ایسے ہوتے تھے جن پر بیرونی انفلوئنس ہوتا تھا یا جو یہ جماعتیں ہیں ان کا باہر سے دباؤ ہوتا تھا؟ دیکھیے جی، یہ جو کشمیر افیئرز ہے یا درست اس کی جب بھی کوئی جھگڑا ہوا آزاد کشمیر میں، تو خواہ چودھری غلام عباس صاحب ہوئے، ہٹ ہوئے، خواہ غازی احمد سردار ابراہیم خان صاحب آئے، تختہ مشق بن گئے، خورشید ملت آئے کیش خورشید صاحب، درست انہیں فارغ کر دیا گیا۔ 15 اپریل 1975 کو سنگینیں رکھ کے ایف ایس ایف کی ایک درست منتخب صدر کو اس جلال آباد والے پریزیڈنٹ ہاؤس سے باہر نکال دیا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ تب بہت آئیڈیل پوزیشن درست تھی اور آج بہت خراب ہے، تب بھی وہ دباؤ تھا، وہ سازش تھی، ریشہ دوانی تھی، سب کچھ تھا، درست لیکن تب کیا تھا عارف صاحب جو اور آج میں، تب مزاحمت تھی، تب استقامت تھی، تب سردار عبدالقیوم خان نے مزاحمت کی، 10 سال استقامت کیا، غازی ملت کی قیادت میں لوگوں نے بہت بڑی تحریک چلائی، بڑی جانی مالی قربانی دی، ایسا نہیں ہوا کہ آسانی سے، کیش خورشید صاحب نے قربانی دی، تنہائی کی سیاسی زندگی انہوں نے گزاری، تو یہ لوگوں نے مزاحمت کی۔ آج عارف صاحب آزاد کشمیر کے کسی سیاسی جماعت میں، کسی سیاسی لیڈر میں کوئی آپ کو مزاحمت نظر نہیں آتی، کوئی استقامت نظر نہیں آتی۔ آخر اس کرسی میں ہے کیا جس کے لیے ہمیں حالات نے مجبور کر دیا کہ ہم چوئی ریاض اور رانا کے نیچے جا کے لگ گئے؟ تو یہ سوال کیوں آیا، کیسے آیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سیاسی اس کی جو قداور لیڈرشپ تھی اس کے بعد جو سیاسی لوٹ آئی اس نے یہ اپنی سپیس سرنڈر کی یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیاسی لیڈرشپ تو ظاہر ہے ایک ٹائم پہ رہتی ہے، یہ تو آزاد کشمیر کا المیہ کہ یہاں 100 سال آپ کوشش کرتے ہیں وہی چلے، وہ تو ایک خاص ٹائم کے لیے آتے ہیں جن میں ان کی طاقت ہوتی، قوت ہوتی، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ سردار عبدالقیوم خان صاحب نے جو رول 75 میں کیا، 85 میں کیا، وہ بعد ازاں نہیں کر سکے، درست ٹھیک ہے جی، وہ ایک ٹائم تھا، انہوں نے اچھا کام کیا، سیم غازی ملت، درست سیم خورشید ملت۔ اس کے بعد جو نسل آئی نا، یہ معذرت کے ساتھ جو میں نے جس چیز نے مجھے مجبور کیا، چونکہ یہ میرا مشاہدہ ہے اور اب ہم زندگی کے اس مرحلے پہ ہیں کہ کسی وقت اس جان فانی سے جا سکتے ہیں، تو کاہے کو ہم غلط بات کہیں کہ آزاد کشمیر کی اب جو لیڈرشپ ہے ہر جماعت کی، وہ بیچاری اندر سے ڈری ہوئی ہے کہ اگر میں نے اس کو تھوڑی آنکھ دکھائی، اس کی غلط بات نہ مانی، اس کے سامنے اپنی بات کی، یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ میرا پتہ پتہ کاٹ کاٹ دے گا۔ پتہ کاٹنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے نا، خوش آمدیوں کی، درباریوں کی، درست سفارشیوں کی۔ تو یہ اب ایک آپ نے جو سیاست کی، جو دیکھی، اس میں کچھ سیاسی گھرانے آگے ہوتے تھے، کچھ شخصیات ہوتی تھیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بہت فرنٹ پہ ہوتی تھی اور کارکن ان کے ساتھ جڑے ہوتے تھے۔ بہت سے لوگ تو مفادات کے لیے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ سیاسی عقیدے کے طور پر بھی ان کے ساتھ وابستہ تھے۔ اب یوں لگتا ہے کہ ان گھرانوں کے ہاتھ سے سیاست نکل کر جو ایک تجارتی کنسورشیمز ہے ان کے ہاتھ میں جا رہی ہے، جیسا ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 1985 کے الیکشنز کے بعد، اس سے قبل آزاد کشمیر میں سادگی تھی، کافی سارے آپ کو اخلاص نظر آتا ہے، افلاس بھی تھا لیکن اخلاص بھی تھا۔ درست آج جو ہے مال ہے، دولت ہے، زرپرستی، زر کے ذریعے سے آپ نے وزارت عظمیٰ لی ہے، زر کے ذریعے ہم نے گنڈا پور کا راج آزاد کشمیر میں دیکھا، کوئی میرٹ نہیں تھا، زر تھا، صرف میرٹ زر تھا، پیسے کی حکمرانی، پیسے کی حکمرانی تھی، اور اس پیسے کی حکمرانی پہ سلطان محمود کو ذبح کر کے پیسے کو آگے لایا گیا۔ آج ہر جگہ پیسہ ہے، آپ جب جاتے ہیں کوالا سے پار، منگلہ اب سے وہی پار، پیسہ دوسرے پیسے کو کاٹ رہا ہے۔ اب یہ مکافاتی عمل ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اب تو ظاہر ہے اب ایسا ہی ہونا ہے نا، کیونکہ اب معیار جو بن گیا ہے وہاں فیصلہ ساز قوتوں کے لیے وہ ہے کہ آپ کی جیب میں مجھے دینے کے لیے کتنا پیسہ ہے۔ درست۔ تو یہ اس زر پرستی نے، اسے آپ شکم پرستی کہتے ہیں، اس نے آزاد کشمیر کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ درست۔ تو آپ ریاستی تشخص کی، وقار کی اور اس حوالے سے بہت سے ایڈیمز استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں ابھی تک۔ تو یہ جو روش ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی، یہ تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں جب ہمارا یوتھ بڑے پیمانے پہ اس سوسائٹی میں شامل ہو رہا ہے، عملی زندگی میں شامل ہو رہا ہے، ہمارا ڈائسپورا وہاں ایک وائبرنٹ قسم کا ڈائسپورا تشکیل پا رہا ہے، تو یہ تو اس کی خواہشات اور اس کی جو امیدیں ہیں اس پر پورا اترتا ہوا یہ سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا مستقبل کیا ہے پھر؟ اس کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، صرف طاقت کے ذریعے سے، آپ جبر کے ذریعے سے
پھر کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، وہ تو ظاہر آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کر سکتے ہیں، درست. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے یکسر برعکس ہیں، متصادم ہیں. اور یہ آزاد کشمیر کے لیے اور ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے یہ جو کھیل آزاد کشمیر میں دولت، برادری، قبیلہ، سفارش، خوشامد کی طرف بنیاد پر جاتی عمرہ میں، بنی گالہ میں، لاڑکانہ میں ہو رہا ہے، یہ نہ صرف ریاست جموں کشمیر کے لیے نقصان دہ ہے، وقت بتائے گا، درست. یہ خود مملکت خدا داد پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. اچھا، پاکستان میں ہم دیکھتے تھے ایک الیکٹیبلز کی ایک کلاس ہوتی تھی کہ جو انتخابات آتے ہی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے تھے، جدھر ہوا کا رخ دیکھتے تھے ادھر چلے جاتے تھے، دھڑے بنا لیتے تھے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے تھے. آزاد کشمیر کی سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں یہ وہ رول ادا کرتی ہیں کہ یہ ایک دائیں سے بائیں پلڑے کو کرنے کے لیے، اوپر نیچے کرنے کے لیے یہ استعمال ہو رہی ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کسی اصلاح کی ضرورت ہے؟ یقیناً اصلاحات کی ضرورت ہے، اور نہ صرف مہاجرین کی نشستیں آسان ہو جاتی ہیں. میر اکبر صاحب تو مہاجر نہیں ہیں، چوہی رشید صاحب تو مہاجر نہیں ہیں. یہ لوگ کیوں لوٹا بن جاتے ہیں؟ ایسے کئی لوگ ہیں آزاد کشمیر. کیا مسئلہ ہے سلطان محمود صاحب کا؟ تو وہ تو مہاجر نہیں ہے، مقیم پاکستان نہیں ہے. یہ تمام لوگ مفادات کے تابع ہیں، کیا یہاں والا کیا وہاں والا، اور یہ ادھر دیکھ رہے ہوتے للچائی ہوئی نظروں سے، اور ادھر والے کے لیے بڑے آسانی ہو جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے آگے کرنے کا. ضرورت اس امر کی عارف صاحب کہ آزاد کشمیر کی جو نئی نسل تو سوچ رہی ہے، کر رہی ہے، لیکن جو پختہ سیاسی کارکن ہیں ان کو چاہیے وہ جس جماعت کے اندر بھی ہیں، اگر وہ زندگی کے آخری راؤنڈز کھیل رہے ہیں تو خوف خدا کریں، کسی اصول کا خیال کریں، کسی معیار پہ ڈٹ جائیں، استقامت دکھائیں. میری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے. میں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا، میں ہر وہ فیصلہ جو امیر مقام کرے گا، جو بی بی فریال کرے گی، جو رانا ثناء اللہ کرے گا یا بنی گلالہ کرے گا، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے، لیکن اقتدار کی ساری راہیں تو اب انہی مراکز سے ہو کر گزرتی ہیں. نہیں چاہیے اب ایسا اقتدار، ایسی کرسی جس سے گھن آتی ہو، بھو آتی ہو. یہی میری آزاد کشمیر کے اندر جو بچے کچے سیاسی رہنما ہیں، جو اس وقت بھی میں ان کا نام نہیں لیتا، جن کے اندر یہ سوچ کچھ نہ کچھ درجے ہے، وہ مختلف جماعتوں میں ہیں، میں انہیں قریب سے بھی جانتا ہوں. میرا ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ماپ، جاوداں پہ ہم رواں، ہر دم جواں ہے زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب. تو اب آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے ایک تو آپ اس سسٹم سے، مروجہ جو ایک سیاسی ماحول ہے، اس سے مایوس نظر آتے ہیں. کیا آپ کو کوئی امید کی کرن بھی نظر آتی ہے؟ اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک گیپ آ گیا ہے ہماری ینگ جنریشن، ہمارے یوتھ کے درمیان اور اس سیاسی کلاس کے درمیان. تو کہیں ایسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوامی حمایت کا ایک قالین ہے وہ ان کے پیروں سے سرک جائے اور یہ بالکل ہوا میں معلق ہو کر رہ جائیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ریاستی جماعتیں ہیں، از قسم مسلم کانفرنس، جماعت اسلامی کا ریاست میں ایک بڑا رول ہے، رار اور پار، اور اسی طرح JKLF ہے، اس کا ایک بڑا تاریخی کردار ہے. جموں کشمیر لبریشن لیگ جو بھلے سے اب کم ہے، مختصر ہے. یہ جو اس طرح کی جماعتیں ہیں یہ اپنی صف بندی اثر نو کریں، یہ تھوڑی ہمت کریں، یہ تھوڑی استقامت کریں، یہ بھی کرسی کو نہ دیکھیں، تھوڑا چلہ کاٹیں 2 4 5 سال کا، تو مجھے امید نظر آتی ہے. میں مکمل مایوس نہیں ہے آپ جی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے کسی نئی سیاسی قوت کے لیے کوئی سپیس موجود ہے راستی بنیاد پر اگر وہ نعرہ لگا کے سامنے آتی ہے؟ جی بالکل ہے. آپ اس میں سپیس دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل ہے. جی بہت بہت شکریہ زاہد امین صاحب. ناظرین، آزاد کشمیر کی سینئر سیاسی شخصیت جناب زاہد امین ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، جو آزاد کشمیر کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ہر مد و جزر کے چشمدید اور عینی گواہ ہیں. انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست کو لاحق امراض اور عارضے پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.